السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام محبین اور مخلصین کو اور تمام ویورز کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سلامتی میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں کو 8 چیزوں کی عادت ضرور ڈلوانی چاہیے۔ جب آپ ان 8 چیزوں کا بچوں کو عادی بنا دیں گے تو پھر آپ کو بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر آپ کو ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی، پھر آپ کو شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، پھر آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونا پڑے گا، پھر آپ کو اپنے آپ پر افسوس نہیں ہوگا اگر آپ اپنے بچوں کو یہ 8 چیزوں کی عادت ڈلوا دیں گے۔ دوستو، بڑی اہم عادتیں ہیں۔ جب میں نے ان کو پڑھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، کتنی اہم باتیں ہیں، کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ بڑھاپے تک اور قبر تک ساتھ جانے والی ہیں، اور اتنی اچھی عادت ہیں کہ اگر ان کو عادت ڈلوائی جائے بچوں کی تو یہ بچوں کی آنے والی نسلوں کو مثالی زندگی بنا دیں گی۔ یعنی اگر بچوں کو یہ عادت ڈلوائیں تو بچوں کی آنے والی نسلیں مثالی زندگی بنیں گی، وہ مثالی بچے بنیں گے۔ اس لیے آپ غور سے سنیے کیا کیا ہیں وہ 8 عادتیں۔ نمبر 1، بچوں کو صاف صفائی کی عادت ڈلوائیں، صفائی ستھرائی کی عادت ڈلوائیں۔ جب آپ بچوں کو سکھائیں گے، بتائیں گے کہ النظافت نصف الایمان، کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے پاکی، صفائی ستھرائی، تو بچوں کو صفائی ستھرائی کی عادت ڈلوائیں۔ جب بچے گھر میں پاک صاف رہیں گے تو باہر بھی پاک صاف رہیں گے۔ پھر مہمان نوازی میں کسی کے ہاں جائیں گے، تعلقات رشتہ داری میں، وہاں بھی صاف ستھرے رہیں گے، وہاں بھی گندگی کا خیال رکھیں گے، گندگی نہ ہو۔ کہیں کوڑا کرکٹ پڑا ہوگا تو ان کو تکلیف ہوگی، وہ اسے ہٹوائیں گے، صاف کروائیں گے۔ اس لیے بچوں کی صفائی ستھرائی کی عادت ہو، اور بچپن سے ہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی چھوٹا ہے، گندا کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، بچوں کو پاک صاف رکھا کریں۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بچہ جو ہے پیشاب کر لیا، وہ اسی حال میں کپڑا پہنا ہوا ہے، بچے نے پوٹی کر لی ہے ڈائپر میں یا کپڑے میں، اور بچہ اسی طرح کھیل رہا ہے اور بچے کو ناپاک رکھتے ہیں، تو اس سے عادت پر فرق پڑتا ہے اور بچے کو بے چینی تکلیف بھی ہوتی ہے، محسوس کرتا ہے وہ۔ تو چاہے بچہ چھوٹا ہو چاہے بچہ بڑا ہو، صفائی ستھرائی کی عادت ڈلوائیں۔ دوسری چیز ہے نماز اور دعا کی عادت ڈلوائیں۔ بچوں کا نماز کا عادی بنائیں، بچوں کو مسجد اپنے ساتھ لے جایا کریں، ان کو سمجھایا کریں کہ بیٹا یہ عبادت کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں شور شرابہ نہیں کرتے، اس میں لڑائی جھگڑا ہنگامہ نہیں کرتے، اس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے آتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگنے آتے ہیں۔ تو بچوں کو سکھائیں، نماز اور دعا کی عادت ڈلوائیں، بچوں کو دعا مانگنا سکھائیں، ان کو الفاظ یاد کرائیں۔ آج کل لوگ گانے بچوں کو یاد کراتے ہیں، ڈانس کراتے ہیں اپنے سامنے اور خوش ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بڑے ہو کر جب وہ ماں باپ کے سامنے کرتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو کیسا بے شرم اور بے حیا ہو گیا ہے۔ کاش اگر بچپن میں بچے کو روکا ہوتا تو پھر یہ بات کہنے کی نوبت نہیں آتی کتنا بے حیا اور بے شرم ہے۔ اور اسی طرح جو بچے بچپن میں گالی دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے کہ دیکھو گالی بک رہا ہے، اور بعضوں کا تو حال یہ کہ بچوں سے بلوا کر سنواتے ہیں کہ دیکھو کیا گالی بکتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے سامنے گالی بکتا ہے پھر افسوس کرتے ہیں۔ تو بھائی افسوس کرنا کیسا، سکھایا ہوا بھی تو تمہارا ہے، پڑھایا اور سنایا ہوا بھی تو تمہارا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بچپن ہی سے عادت ڈلوائیں، نماز اور دعا کی کلمات سکھائیں۔ تیسری چیز ہے سب کی عزت کرنا اور سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، یعنی ہمدردی پیدا کرائیں بچوں کے اندر۔ اگر کبھی کسی سے محلے میں، پڑوس میں، رشتہ دار میں کسی سے کوئی بات چیت ہو جائے تو لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیار محبت کے ساتھ معاملے کو ختم کر لیں، اور بچوں کے اندر نرمی ہو، غصہ نہ ہو۔ اپنے بچوں کو نرمی سکھائیں، صبر سکھائیں، اللہ کے قریب کریں۔ بچپن ہی سے ہم اس کو اچھی چیزوں کی عادت ڈلوائیں گے، اچھی چیزیں سکھائیں گے، پھر انشاءاللہ بڑے ہو کر پریشانی نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا اور شادی ہو جائے گی تو پھر شادی کے بعد گھر میں کسی وجہ سے اگر کوئی بات ہو جائے گی تو پھر وہ غصہ گرمی نہیں کرے گا،
بچپن میں ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی بچے زبان درازی کرتے ہیں، اس لیے بچوں کو عزت سکھائیں، ماں باپ کی عزت، بڑوں کی عزت، بڑے بھائیوں کی عزت، گھر والوں کی عزت، رشتہ داروں کی عزت، والدین کے، دوستوں کی عزت کرنا سکھائیں، اور ان کے اندر ایک ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ پیدا کریں۔ ایسا نہ ہو کسی کے سامنے بھی کچھ بھی بول دیا، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بول رہے ہیں، تو ان کے اندر عزت کا مادہ پیدا کرائیں، خیر خواہی کا مادہ پیدا کرائیں۔ دوستو چوتھی چیز ہے سچ بولنا۔ بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں، ان سے کہو سچ بولو، کوئی غلط کام کر لیا ہے پھر بھی ہمیں سچ بتاؤ۔ جب آپ اس کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں گے تو پھر اس کے اندر کوئی غلط کام کرنے کی ہمت نہیں رہے گی، وہ افسوس کرے گا۔ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے، وہ نشیلی چیزوں کا شوقین ہے، میں یہ عادت اس کی کیسے چھوڑاؤں؟ تو ایک بزرگ نے بتایا کہ اس سے کہو کہ جب تمہیں سگریٹ پینے کی خواہش ہوا کرے تو میرے سامنے پیا کرو۔ جب یہ کہا کوئی بات نہیں بیٹا میرے سامنے پی لیا کرو، ایک دو مرتبہ اس نے پیا، لیکن جب وہ اور زیادہ بڑھنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اس کے ضمیر نے خود اس کی عادت پر تھپڑ مارا، اس کے ضمیر نے خود اس کو سمجھایا کہ کیا کر رہے ہو تم، ایک باپ کے سامنے بے حیا بن رہے ہو، بے شرم بن رہے ہو، بے غیرت بن رہے ہو۔ تو بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں، کوئی غلطی ہو جائے پھر بھی سچ بتاؤ ہمیں سچ کیا ہے، اور بچوں کے اوپر بھروسہ بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ بھروسہ نہیں کریں۔ جب ہم بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں گے تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر ہمیں اس کے اوپر اطمینان بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے خود اعتمادی سے اپنا کام سر انجام دینا۔ پانچویں چیز خود اعتمادی پیدا کرنا بچے کے اندر، اور چھٹی چیز آگے بڑھنے کی لگن۔ اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹنا، ڈپٹنا، سمجھانا اور اس کو ڈیموٹیویٹ نہ کرنا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کی لگن پیدا نہیں کراتے، بلکہ کہتے تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو یہ کر ہی نہیں پائے گا، تو اس لائق ہے ہی نہیں۔ تو جو ماں باپ دوسرے کی اولادوں کی اپنے اولاد کے سامنے تعریف کرتے ہیں اور اپنی اولادوں کی دوسروں کے ماں باپ کے سامنے برائیاں کرتے ہیں، وہ بچے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ وہ بچیاں کامیاب نہیں ہو پاتی کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی کمیاں، خامیاں دوسری جگہوں پر دوسرے والدین سے جا کر بیان کرتے ہیں، وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک ڈر اور خوف کے ساتھ کمزوری، بزدلی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ کامیاب ہونے کی خواہش نہیں رہتے، پھر وہ انتقام چاہتے ہیں کہ اب جس طرح کیا ہے اب میں ویسے ہی کروں گا۔ تو ایک تو اپنے بچوں کی کبھی برائی نہیں کرنا، اپنے بچوں کو ڈیموٹیویٹ نہ کرنا، انہیں آگے بڑھنا سکھانا کہ بہت اچھا کر رہے ہو، غلط کام ہو اس پہ روک تھام کریں، لیکن اچھا کام ہو تو اسے آگے بڑھائیں، آگے کہ انشاءاللہ تم یہ کر سکتے ہو، تم کچھ بن سکتے ہو۔ اپنے بچے کی تعریف کریں، اسے حوصلہ دلائیں، اس کے اندر حوصلہ پیدا کریں، تو انشاءاللہ یہ اچھی عادتیں ہیں جو نسلوں تک جائیں گی۔ اس کے بعد ساتویں چیز ہے کفایت شعاری، یعنی کفایت کے ساتھ چلنا، کپڑے پہننا کفایت والے، جوتے پہننا کفایت والے، خرچہ کرنا کفایت کے ساتھ، فضول خرچی نہیں کہ والدین سے پیسے لے لیے اور بیجا خرچ کر رہے ہیں، بازاروں میں، دوستی یاری میں، ادھر ادھر خواہ پیسوں کو ضائع کر رہے ہیں، صرف دوستوں پر خرچ کر رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں الٹا سیدھا خرچ کر رہے ہیں اور ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو بچوں کو کفایت سے سکھائیں کہ اس طرح نہیں، اس طرح خرچ کیا جاتا ہے، اس طرح یوز کیا جاتا ہے، پیسوں کو استعمال کرو، چاہے اپنے پاس بچا کے رکھو، ہم سے لے ضرور لو لیکن اس کو غلط جگہ خرچ مت کرو، جب وہ اس کے پاس جمع ہو جائے گا وہ بھی ماں باپ کے ہی کام آنا ہے۔ اسی لیے آپ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کو کفایت سے خرچ کرنا ضرور سکھائیں اور پیسوں کی قیمت ان کے اندر پیدا کریں، سامان کی قیمت ان کے اندر پیدا کریں۔ آخری چیز بڑی اہم ہے دوستو، بڑی اہم ہے یہ، رات جلدی سونا اور صبح سویرے بیدار ہونا۔ بچوں کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈلوائیں۔ جو بچے رات میں جلدی سو جاتے ہیں ان کی کامیابی صبح میں ان کے دروازے پر، ان کے بستر پر ایک بڑا سا قیمتی سونے کا پیالہ لے کر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کا گھونٹ پلاتا ہے،
ان کو سکون کا گھونٹ پلاتا ہے، ان کی اچھی زندگی کا اللہ ان کو گھونٹ پلاتا ہے، اور جو سوتے رہتے ہیں تو شیطان ان کو ناپاک کر کے چلا جاتا ہے، ان کے ناک کے بانسے میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، ان کو ناپاک کر جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو صبح سویرے جلدی بیدار کرنے کا عادی بنائیں اور رات میں جلدی سونے کا عادی بنائیں۔ دوستو، یہ 8 چیزیں ہیں جو بڑی کامیاب ہیں، بڑی قیمتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان 8 چیزوں کا عادی بنا دیا تو آپ جیسا مثالی باپ نہیں بن سکتا، آپ کی جیسی مثالی اولاد نہیں بن سکتی۔ آپ دنیا کے بیسٹ ماں باپ ہیں، بیسٹ ماں باپ ہیں، اور آپ کی اولاد بیسٹ اولاد ہے، بہترین اولاد ہے، ایک کامیاب اور فخر والی اولاد ہے۔ آپ فخر کے ساتھ سن سکتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب ہے اور آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے جو لوگ ان غلطیوں کوتاہیوں میں مبتلا ہوں وہ کرنا چھوڑ دیں، اور 8 باتوں پر، 8 عادتوں پر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کو لے کر آئیں اور ایک خوبصورت اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔